انتہا پسندوں کا مطالبہ یہی ہے کہ یرغمالیوں کے عوض سلطان کو ان کے حوالے کیا جائے، پھر کر دینا مسئلہ ہو جائے گا۔ طاقت کا استعمال کر کے آپ دیکھ چکے ہیں، آپ کے ہیلی کاپٹر دشت فضا میں آپس ہی میں ٹکرا کر تباہ ہو گئے۔ ٹائیگر نے مسکرا کر کہا اور کمرے میں اوشان کی کہہ گونجنے لگی۔ اس نے غالباً ٹائیگر کے اس جملے سے بہت لطف اٹھایا تھا، یا اسے زیادہ مزہ بہرام کی پیشانیوں پر پڑی ہوئی گنڈیوں کو دیکھ کر آیا تھا۔ سفارت خانہ سے سفارتکاروں کو بذریعہ قوت رہائی دلانے کے اس منصوبے کی بہرام نے اعلیٰ سطح پر مخالفت کی تھی، لیکن صدر نے نیشنل سیکورٹی کونسل کے منصوبے کو انتہائی جامع قرار دے کر اس کی منظوری دے دی تھی۔ پھر ہوا یہ تھا کہ بسلامی کے اندر آزاد ایجنٹوں سے رابطہ ہوا تھا۔ ایک طیارہ بردار جہاز سے گن شپ ہیلی کاپٹر پرواز کر کے رات کے اندھیرے میں بسلامی پہنچے تھے۔ انہیں مقررہ سگنل پر ایک جگہ اتارا گیا۔ وہ بسلامی میں تھے اور انہیں دارالحکومت پہنچنے میں مزید چند گھنٹے لگنے تھے، لیکن پھر اچانک ہیلی کاپٹر میں ایندھن کی ضرورت محسوس کی گئی۔ ایندھن بردار ہیلی کاپٹر بھی آ گیا، مگر پھر ایسا لگا جیسے طوفان نے سپر طاقت کے ان سپر ہیلی کاپٹروں کو کھلونا بنا دیا ہو۔ وہ پتھر کی طرح ایک دوسرے پر گرے اور ٹکرائے اور مشن ناکام ہو گیا۔ سلطان کو ان کے حوالے کرنا صدر کو گوارا نہیں۔ بہرام کے لہجے میں تلخی تھی، لیکن وہ اس تجویز پر رضامند ہو گئے ہیں کہ سلطان سے معذرت کر لی جائے اور کسی دوست ملک میں انہیں بھیج دیا جائے۔ میرے اجداد نے بھی اہرام مصر کے دامن میں واقع ایک گاؤں میں پناہ لی تھی۔ اوشان کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ بہرام نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا کہ جس ملک کے بارے میں ابھی صرف صدر کو ہی علم ہے، اس کا نام اوشان کو کیسے پتہ چل گیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب سنانجو پر ایک آفت آئی، طاعون پھوٹ پڑا تھا، تو وہ اپنے لوگوں کو لے کر وہاں پہنچے تھے اور وہاں کے لوگوں نے ان کی بڑی آؤ بھگت کی تھی۔ ٹائیگر بہت غور سے سنتا رہا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ سلطان کو مصر میں پناہ دلانے کی بات ہو رہی ہے۔ اسے شہزادی سارا کا خیال آیا۔ شہزادی کہاں مقیم ہے؟ تمہیں اس سے کیا؟ بہرام نے اسے گور کر دیکھا اور اوشان کی چمکدار نظریں ٹائیگر کے سینے پر جم گئیں۔ وہ زیرو بم دیکھ رہی تھی، مگر ٹائیگر بھی اسی کا شاگرد تھا۔ اس کے سانس کی رفتار معمول کے مطابق رہی۔ میں صرف حفاظتی اقدامات کا جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ ایلمو کو سن گن مل گئی کہ بعض بسلامی طالب علم ایک ہوٹل میں رات کو ڈیرا جماتے ہیں، چنانچہ ایک روز وہ وہیں پہنچ گیا۔ ایک طرف بسلامی طالب علم خوش گپیاں کر رہے تھے، ان کے درمیان لڑکیوں کے موضوع پر بات ہو رہی تھی۔ وہ ان کی گفتگو سنتا رہا، حتیٰ کہ باتوں کے موضوع فلم کے مناظر کی طرح بدلتے رہے۔ پھر سیاست پر گفتگو شروع ہو گئی۔ ایلمو نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ لڑکیوں کے بارے میں اتفاق رائے رکھنے والے یہ نوجوان سیاست کے شعبے میں ایک دوسرے سے شدید اختلاف رکھتے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے ان میں گالم گلوچ ہونے لگی اور پھر اٹھا پٹخ کا مرحلہ بھی آ گیا۔ اس وقت تک ایلمو یہ اندازہ کر چکا تھا کہ کون کس کی طرف ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر سلطان کے مخالف نوجوان کے شانے پر ہاتھ رکھا اور نرم لہجے میں بولا، کیوں لڑتے ہو؟ اس کا انداز بہت دوستانہ تھا۔ اگر ان بے سروپا باتوں میں الجھ کر توانائی ضائع کر دو گے تو مقصد کس طرح حاصل کرو گے؟ کچھ دیر بعد جھگڑا ختم ہو گیا اور سلطان کے مخالف بسلامی ایلمو کی میز کے گرد بیٹھ گئے، جبکہ اس کے حامی رفو چکر ہو گئے، کیونکہ ایلمو نے ہوٹل کے مالک سے کہا تھا کہ وہ جھگڑا ختم کرانے کے لیے پولیس طلب کرے اور جھگڑا شروع کرنے کی ذمہ داری سلطان نوازوں پر عائد کی تھی۔ تم کون ہو؟ ایک نوجوان نے پوچھا۔ انقلاب اور تبدیلی کا دوست، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور پھر دھیرے سے کہا، علی پر حملہ ناکام ہونے کی وجہ منصوبہ بندی میں خامی تھی دوستو۔ ایک گھنٹے بعد اٹھا تو وہ بہت مطمئن تھا۔ وہ پیدل آیا تھا، لہٰذا پیدل ہی چل دیا۔ اسے علم تھا کہ ایک انقلابی اس کا چوری چھپے تعاقب کر رہا ہے اور وہ چاہتا بھی یہی تھا۔ 15-20 منٹ بعد وہ اپنے کمرے میں لیٹا کتاب پڑھ رہا تھا۔ اسے کال بیل بجنے کا انتظار تھا، لیکن کال بیل 2 گھنٹے بعد بجی۔ جب وہ اونگ رہا تھا، اس نے کتاب ایک طرف پھینکی اور دروازہ کھول دیا۔ وہی نوجوان اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے آپ سے چند ضروری باتیں کرنی ہیں جناب۔ آؤ اندر آ جاؤ دوست۔ بلا تکلف وہ مسکرا کر ایک طرف ہو گیا۔ اس کی حکمت عملی کامیاب ہو رہی تھی۔ محافظ اندر گیا تو پل بھر میں شہزادی سارا شب خوابی کے لباس میں خود ٹائیگر کا استقبال کرنے چلی آئی۔ اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ اوہ تم نے میری رہائش کا پتہ کس طرح چلا لیا شہزاد؟ چلو اندر چلو، میری ساری کوفت تمہیں دیکھتے ہی دور ہو گئی۔ اچھا، ٹائیگر مصنوعی حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ پھر شہزادی سارا کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے خوابناک لہجے میں بولا تو اس کے انداز میں دنیا جہان کی حسرت رچی ہوئی تھی، لیکن اگر تمہارے حسین چہرے پر برے برے تل ہوتے تو شاید میری کوفت بھی دور ہو جاتی۔ کیا مطلب؟ شہزادی سارا نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، یہ کہہ کر ٹائیگر نے یوں چہرے کے آگے ہاتھ ہلایا جیسے ناک پر بیٹھی مکھی اڑا رہا ہو۔ ٹائیگر نے یہی ظاہر کیا کہ وہ حفاظتی اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے آیا ہے، لیکن محض 15 منٹ بعد وہ شہزادی کی گفتگو سننے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اب کب آؤ گے؟
शहजादी सारा ने दरवाजे पर उसे खुदा हाफिज कहते हुए मखमूर लहजे में पूछा। कहो तो कल भी आ जाऊं? वो मुस्कुरा रहा था। जरूर, और रोजाना आया करो, मुझे बहुत खुशी होगी, सारा ने चहकते हुए जवाब दिया। मगर वो ये सोच भी नहीं सकती थी कि इस वक्त उस नौजवान के जहन में सुल्तान की हुकूमत के मुजालिम की तफसीलात मौजूद हैं और वो सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रहा है। मैं तैयार हूँ आगा, वादा पूरा करना मेरा फर्ज है, एल्मो ने एक उम्रदार शख्स से कहा जो नौजवान हारिस के साथ उसके घर आया था। मगर मैं किराए का कातिल हूँ और मेरे कुछ उसूल हैं। पहला उसूल ये है कि मुझे उस अमीर का पता बता दिया जाए और फिर मुझसे दूर रहें। मैं काम मुकम्मल करके फोन पर मौसम साजगार होते ही इत्तला दूंगा। मंजूर, लेकिन फोन हम करेंगे। और मसला ये है कि हमें इल्म नहीं कि अमीर कहाँ मुकीम है। ये सूरत हाल परेशान कर देने वाली है, एल्मो ने जवाब दिया। आगा ने जेब से एक तस्वीर निकालकर उसके सामने रख दी। जब तक अमीर की रिहाइश का पता न चल जाए तुम इस शख्स को ठिकाने लगा दो। ये तुम्हारी आजमाशी कार्रवाई होगी एल्मो। इसका मुआवजा $10,000 है। आगा ने हारिस को इशारा किया जिसने $5,000 बैग से निकालकर एल्मो के सामने रख दिए। मगर मैंने तो सुना था कि आप पहले सुल्तान को सबसे आखिर में, आगा ने जवाब दिया। मैं चाहता हूँ कि सुल्तान अपने कुत्तों का हशर अखबारों में पढ़ता रहे और करब की मंजिलें तय करता रहे। उसे कत्ल करने से कबल हम उसकी बहन सारा को खत्म करेंगे और फिर शहजादी सारा। एल्मो की नजरों में शहजादी का हसीन सरापा घूम गया, लेकिन उसने सामने पड़ी हुई तस्वीर उठाई और घूरने लगा। तस्वीर की पुष्ट पर नाम और पता लिखा था। दोराब। वो जेरे लब मुस्कुराया। अब तुम्हारी मौत में चंद घंटे रह गए। चंद घंटे? आगा और हारिस एक साथ बोले। हाँ, मैं आज का काम कल पर उठा कर नहीं रखता। आप ठीक 1 बजे के बाद मुझे फोन करेंगे और जवाब मिलने पर 2 बजे के बाद तक बाकी रकम मेरे पास पहुंच जाएगी। शब बखैर हजरात। वो दोनों हैरत ज़दा अंदाज में उससे हाथ मिलाकर चले गए। दोराब के फ्लैट के जीने पर 2 मुहाफिज तैनात थे। एल्मो ने अपने मखसूस आले से तमाम बल्ब बंद कर दिए, लेकिन उन दोनों के आमने सामने खड़े होने के बावजूद इतना फासला था कि एल्मो उनके दरमियान से गुजर सकता था। वो मुस्कुराता हुआ उनके दरमियान से गुजर गया और वो बातों में मगन रहे। दरवाजे पर भी एक मुहाफिज ऊँग रहा था और खुशकिस्मती ये थी कि दरवाजा बंद न था। एल्मो का दिल चाहा कि इस मुहाफिज के सर पर चपत लगाकर उसे बेदार कर दे, लेकिन ऐसा करना खतरनाक साबित हो सकता था। वो दबीज कालीन वाली राहदारी में पहुंचा। उसने बेडरूम में झांक कर देखा, वो खाली था, लेकिन स्टडी रूम में उसे भारी भरकम दोराब नजर आ गया जो सड़क की जानिब खुलने वाली खिड़की में खड़े नीचे झांक रहा था। उसे खत्म करने में एल्मो को ज्यादा दुश्वारी नहीं हुई। उसकी आवाज तक न निकली और वो धड़म से कालीन पर गिर गया। एल्मो ने चिमटा और कंप्रेसर लिबादे में रखकर वापसी की राह ली, फिर फ्लैट से निकलकर सीटी बजाता अपने घर की तरफ चल दिया। सिर्फ इतनी एहतियात रखी कि किसी गाड़ी की हेडलाइट्स की जद में ना सके। अपने बेडरूम में दाखिल होते ही उसने फोन की घंटी सुनी। उस वक्त 1:02 हो रहे थे। उसने मुस्कुराकर रिसीवर उठा लिया। मौसम साजगार है, मेरा सामान ले आओ। दोराब की मौत के बाद तहलका मच गया। अली के जिंदा बच जाने से पुलिस की जो नेकनामी हुई थी वो खाक में मिल गई। उधर बहराम एक बार फिर मुट्ठियां बीच कर कह रहा था कि गैर मरई शख्स की खिदमत उन्होंने हासिल कर ली हैं, उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। उसने टाइगर की तरफ देख कर कहा, हवा को पकड़ना मेरे बस की बात नहीं, तुम नाशुक्रे हो। ओशान ने बुरा समूह बनाकर कहा, मैंने तुम्हें हवा को पकड़ने की भी तरबियत दी है। लिटिल फादर, ये मजाक, मैं मजाक नहीं करता फरजान। ओशान ने गहरी सांस लेकर कहा, अपनी सलाहियतों से लाइल्म रहकर तुम मेरे साथ मजाक करते हो। मैं सुल्तान नवाज तमाम अफराद को खुसूसी इमारत में मुंतकिल करने के अहकामात दे चुका हूँ। बहराम ने कहा, वो वहाँ महफूज रहेंगे, लेकिन शहजादी सारा का कहना है कि फिल वक्त वो ना तो भाई के पास वापस जाएगी और ना ही अपार्टमेंट छोड़ेगी। इसकी फिक्र ना करें, वो मेरी जिम्मेदारी है। टाइगर ने शोख लहजे में जवाब दिया। गोश्त खोर। ओशान ने बड़ी नफरत से कहा, हर औरत तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं कमजोरी बन जाती है। हमें शहजादी सारा को हर कीमत पर बचाना है। दोराब की मौत के बाद सुल्तान की हालत गैर है और अगर शहजादी को कुछ हो गया तो वो जीते जी मर जाएगा। वो तो अब भी जिंदा दरगोर है। ओशान ने जवाब दिया, मुझे उस पर तरस भी आता है और गुस्सा भी, लेकिन फिरौनों पर तरस खाने के बजाय मुझे अपने आप पर तरस खाना चाहिए। ओशान। बहराम ने कदरे हैरत से उसकी तरफ देखा। तुम क्या कहना चाहते हो? यही कि अमीर बिस्लामी को सरतान ने जिंदा दरगोर कर डाला है। वो ज्यादा अरसे तक इस दुनिया में सांस नहीं ले सकेगा, लेकिन मेरी छठी हिस्स क्या रही है कि वो इस जमीन पर आखिरी सांस नहीं लेगा। खैर, वो जब तक यहाँ है हमारी जिम्मेदारी है। बहराम ने कुछ सोचते हुए कहा, शहजादी के बारे में तुमने क्या सोचा टाइगर? सिर्फ यही कि उसके चेहरे पर अनगिनत बुरे बुरे तिल नहीं, वरना। बहराम तेजी से पलटा और कमरे से निकल गया।
اندر ہوشان کا مخصوص کہا گونجتا رہا اور باہر کار میں بیٹھتے ہوئے بہرام بھی بے ساختہ طور پر مسکرا دیا۔ ہیلو، وہ اسے دیکھتے ہی ادا سے بولی، پورے 10 منٹ دیر کر دی ہے، بس یہ کہ جب میں تمہیں شہزاد کہتی ہوں تو تم مجھے سارا کہا کرو۔ وہ دیوان پر نیم دراز ہو کر بولا، اب ان تکلفات کو چھوڑو، کیا پیوگے؟ وہ نائٹ گاؤن کی ڈوریاں کستی ہوئی بولی۔ اس کے چہرے پر بلا کی شادابی تھی اور آنکھیں مسرت سے چمک رہی تھی۔ اس نے شہزاد کے لیے کافی اور اپنے لیے اسکاچ بنا کر سینٹر ٹیبل پر رکھی اور ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ سلطان کے تمام ساتھیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ سارا، تم نے جانے سے کیوں انکار کر دیا؟ بور مت کرو، میں بھی چلی جاتی، لیکن یہ سوچ کر رک گئی کہ تم کو وقت دے رکھا ہے۔ دورہ پر اخبارات نے بڑے گناؤنے الزامات لگائے ہیں۔ ہاں، شاید یہ الزامات درست بھی ہیں، لیکن یہ اچھا افسر اپنے حکمراں کے اقتدار کو طول دینے کے لیے یہی کرتا ہے جو دوراب نے کیا۔ عورتوں اور بچوں پر مظالم۔ چھوڑو شہزاد، اچھی باتیں کرو، مجھے صرف اپنے بھائی سے محبت ہے، اس کے اقتدار سے نہیں۔ میں ملکہ نہیں بلکہ سلطان کی بہن ہوں، اور میں جانتی ہوں کہ ملکہ اب شوہر کی موت کا انتظار کر رہی ہے تاکہ بیٹے کی جانشینی کا جلاوطنی میں اعلان کر کے مغرب سے رقم بٹور سکے۔ شہزاد طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اسے بھی کسی بات سے دلچسپی نہیں تھی، لیکن وہ صرف اس وجہ سے سارا کے اپارٹمنٹ میں آیا تھا کہ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ غیر مرئی قاتل ہر طرف سے مایوس ہو کر سارا کے اپارٹمنٹ کا ہی رخ کرے گا، لہٰذا وہ اس سے بہت اچھی باتیں کرنے لگا۔ گھروں پر کوئی نہیں ہے آغا، ایلمو نے فون پر کہا۔ اس نے 7 گھروں میں جا کر دیکھا تھا، لیکن اسے شدید مایوسی ہوئی تھی۔ آخری گھر سے نکلتے ہوئے غصے کے عالم میں وہ ایک کتے کا ہی کام تمام کرایا تھا۔ اس وقت ناکامی کے باعث اسے ایسی پیاس لگ رہی تھی جو بیئر کے کئی ڈبے بھی نہیں بجھا سکے تھے۔ اچھا، آغا سوچ میں پڑ گیا، شاید تمہاری حکومت ہوشیار ہو گئی ہے، لیکن سنو، میری اطلاع کے مطابق شہزادی اپنے اپارٹمنٹ میں موجود ہے۔ کیا تم اپنی ہدایت بدل رہے ہو؟ ایلمو نے پوچھا۔ ہاں، اگر کوئی ہاتھ نہیں لگ سکا تو پھر اسی پر ہاتھ ڈالو۔ وہاں صرف 3 محافظ ہیں، لیکن تم جانتے ہو کہ مجھے فوج کی بھی پرواہ نہیں۔ رقم کا کیا ہوگا؟ میرا آدمی نصف گھنٹے میں $20,000 لے کر تمہارے گھر پہنچ رہا ہے، رپورٹ ملنے پر حسب معمول۔ ٹھیک ہے، آدمی بھیجو۔ ایلمو نے ریسیور رکھ دیا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جب تک کوئی آدمی یا عورت قتل نہیں ہوگی اس کی پیاس بھی نہیں بجھے گی۔ وہ بیئر کی چسکیاں لیتے ہوئے بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ اس وقت وہ عام لباس میں تھا۔ نصف گھنٹے بعد گھنٹی بجی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ ایک بچے نے اسے پیکٹ دیا اور رفو چکر ہو گیا۔ دروازہ بند کر کے ایلمو نے رقم گنی۔ پورے $20,000 تھے۔ 10,000 ایک ایسے آدمی کو قتل کرنے کے لیے پیشگی مل چکے تھے جو گھر پر نہیں ملا تھا۔ اس طرح 30,000 اس کے پاس تھے اور شہزادی کی قیمت $60,000 رکھی گئی تھی۔ اس نے خفیہ الماری کھول کر گڈیاں اوپر نیچے رکھی، اپنا خاص لباس پہنا، شہزادی کی تصویر دیکھی اور مسکراتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ سارا یعنی مسز جاک کے برعکس شہزادی کو قتل بھی کرنا ہے۔ شہزادی کا سراپا اس کی نظروں میں دوڑتا رہا اور وہ پیدل ہی چل دیا۔ کار کا استعمال خطرناک ثابت ہو سکتا تھا کیونکہ آج سڑک پر بھاری آئل ٹینکر نظر آ رہے تھے۔ وہ فٹ پاتھ پر لوگوں سے بچتا ہوا چلتا رہا۔ اسے یقین تھا کہ اگر شہزادی اپارٹمنٹ میں ہی ہے تو آج وقت بہت شاندار گزرے گا۔ اسے اپارٹمنٹ کا پتہ اچھی طرح معلوم تھا۔ 20-25 منٹ بعد وہ اس عالیشان عمارت کے سامنے پہنچ گیا جس کا ہر اپارٹمنٹ کسی الگ تھلگ بنگلے سے کم نہیں تھا۔ اب اسے احتیاط سے کام لینا تھا۔ اس نے ایریل نکال کر اس کا رخ اپارٹمنٹ کی طرف کر دیا اور اسی لمحے اپارٹمنٹ میں گپ اندھیرا چھا گیا۔ سارا، کیا ہے؟ وہ مخمور لہجے میں بولی۔ اٹھو، باتھ روم میں جا کر خود کو اندر بند کر لو۔ کیا مطلب؟ اتنے اندھیرے میں؟ شہزادی سارا نے حیرت سے کہا۔ ہاں، تمہیں خطرہ ہے، چلو جلدی کرو۔ اس وقت ٹائیگر کی تمام حصیں کام کر رہی تھیں۔ اندھیرا ہوتے ہی ذہن کے تمام گوشے روشن ہو گئے تھے۔ اس نے سارا کو بمشکل باتھ روم میں دھکا دیا اور پھر اپارٹمنٹ کے دروازے کھول کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے عضلات تن چکے تھے اور رواں رواں ہوا کو پکڑنے کے لیے تیار تھا۔ 10 منٹ بعد اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ محافظ باہر موجود تھے، لیکن وہ اس ہلکی سی آواز سے بے خبر تھے جو اب زینے پر پیدا ہو رہی تھی۔ ٹائیگر نے کان زمین سے لگا دیا۔ کوئی ربر سول کے جوتے پہنے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ آواز بتدریج قریب آ رہی تھی اور پھر جو ہی اس نے یہ آواز چوکھٹ کے قریب سنی، وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ دروازے کا پٹ آدھا کھلا ہوا تھا، لیکن پھر وہ اچانک اس طرح پورا کھل گیا جیسے زوردار ہوا کا جھونکا آیا ہو۔ ٹائیگر دروازے کی اوٹ میں ہو گیا۔ اس نے اپنی آنکھوں پر توجہ دی، ساری توانائی بصارت پر لگا دی اور اس کی سانس بہت تیز چلنے لگی۔ اس کی کن پٹیوں میں دمک ہونے لگی۔ آنکھیں پل بھر کے لیے اندھی ہو گئیں، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے پردے ہٹ گئے۔ اب وہ غیر مرئی آدمی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چمٹے نما ہتھیار اور پیٹی میں الیکٹرانک آلہ تھا جس کا ایریل نکلا ہوا تھا۔
ٹائیگر نے بصارت کی اس انتہا کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی سانسوں کی ترتیب میں تبدیلی کی۔ قاتل سارا کے بیڈ روم کی طرف جا رہا تھا۔ ٹائیگر بھی دبے قدموں اس کی طرف بڑھنے لگا۔ ٹائیگر سارا کے بیڈ کو پہلے ہی اس طرح ترتیب دے چکا تھا جیسے کوئی سو رہا ہو۔ غیر مرئی آدمی کو دیکھ کر ٹائیگر کو مایوسی تو ہوئی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کے ہاتھ میں موجود چمٹا اور اس سے منسلک کمپریسر خوفناک ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ غیر مرئی آدمی کی حرکتیں دیکھتا رہا جو کمپریسر ایک طرف رکھ کر بیڈ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ٹائیگر بھی سمجھ گیا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ دوڑ گئی، لیکن اسی لمحے سارا کی آواز سنائی دی، آ جاؤ شہزاد۔ غیر مرئی آدمی تیزی سے پلٹا اور ٹائیگر شہزادی کو کوستا ہوا اس پر جپٹ پڑا۔ اس نے دول پاٹ مار کر اسے بیڈ پر پھینکا، لیکن ایلمو نے جو ہی اپنے سامنے شہزاد کو دیکھا اس کی فطری بزدلی پھر واپس آ گئی۔ پارک والا واقعہ وہ ابھی تک فراموش نہیں کر سکا تھا۔ اب تم کہیں نہیں جاؤ گے پیارے، شہزاد نے کہا، مگر یہی اس سے غلطی ہوئی۔ بولتے ہی اس کی بصارت کم ہونے لگی اور وہ شخص غائب ہونے لگا۔ اس سے قبل کہ ٹائیگر اس کو دبوچتا وہ بیڈ سے اٹھ کر بھاگا۔ ایلمو زینے کی طرف فرار ہو چکا تھا۔ ٹائیگر نے اس کا تعاقب کرنا چاہا، مگر اس سے جو غلطی ہو چکی تھی اب اسے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا تھا۔ اس نے بول کر ارتکاز کو ختم کر دیا تھا۔ وہ کون تھا شہزاد؟ سارا نے بمشکل پوچھا۔ تمہیں قتل کرنے کے لیے آیا تھا، ٹائیگر نے مسکرا کر کہا۔ اسی دوران محافظ بھی اندر آ گئے، مگر ہم نے کسی کو اندر آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک محافظ نے اپنی صفائی پیش کرنا چاہی۔ ہاں، تم ہوا کو نہیں دیکھ سکتے، تو تم نے کیسے دیکھ لیا؟ سارا کے چہرے پر رنگ واپس آنے لگے۔ ماسٹر آف سنانجو کے فن سے۔ اوہ، سارا کی آنکھوں میں ایک نحیف لبادہ پوش کا سراپا دوڑ گیا۔ پھر وہ کیسے نکل گیا؟ ماسٹر کے نالائق شاگرد کی نالائکی کی وجہ سے۔ اس رات آغا کو فوراً اطلاع مل گئی کہ حملہ ناکام ہو گیا ہے، لیکن اس نے اس کی پرواہ نہ کی کیونکہ اسے اطلاع مل گئی تھی کہ امیر کہاں مقیم ہے۔ آغا نے ایلمو کے نمبر ملائے، اس کو تسلی دی اور پھر تیزی سے اسے اصل منصوبہ سمجھانے لگا۔